मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सुल्तान महमूद चौधरी साहब। आप पाकिस्तान अवामी तहरीक सदर हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर आज स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। 75वीं सालगिरह को हम बड़े जोश जज्बे से मना रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद असलम हक साहब। आप सहारा वेलफेयर फाउंडेशन नॉर्वे के चेयरमैन हैं। कल ही पाकिस्तान आए हैं तो आज हमने अपने स्टूडियो में बुला लिया। उनकी मौक़े हमारे पास आ गए हैं और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है मेजर रिटायर्ड पीरजादा साहब। वो आज हम 75वीं सालगिरह को डिस्कस कर रहे हैं। सर जो 75 साल हमने यहाँ पाकिस्तान की उम्र हो गई है, क्योंकि आप इंसान की भी उम्र भी इतनी है 60 70 75 साल ही, लेकिन ये अपनी एंड पे 75 साल पे पहुँच गया जवानी से आगे। तो इसको हमने क्या दिया है एज ए कौम और एज ए पाकिस्तानी, हम इसके लिए क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयूबी साहब बहुत मेहरबानी, आपने मुझे इस अजीम वक्त पे याद रखा। पाकिस्तान की उम्र 75 साल हो गई। पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान आज़ाद हो गया, लेकिन कौम आज भी सियासी, मुआशी और माशरती तौर पे गुलाम है। इस कौम को सबसे पहले तो बेदारी शऊर देना है, कौम को जगाना है कि जिस पाकिस्तान को हमने हासिल करने के लिए लाखों कुर्बानियां दी और कई नफूस ज़िबा हुए, पाकिस्तान तो अल्लाह ने हमें दे दिया और इस नेमत के शुक्राने पर अब पाकिस्तान ने बनना था, कौम ने आज़ाद होना था, कौम के हुकूक के लिए, कौम की उमंगों के मुताबिक एक जमहूरी इसे रियासत बनना था। और इसी पाकिस्तान के लिए बानिए पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा था कि हमारा लॉ क्या होगा, तो आपने फरमाया कुरान के होते हुए किसी और लॉ की क्या जरूरत, पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ कुरान पाक होगा। हमने अपने मुल्क पर कुरान का निज़ाम नाफिज नहीं कर सके जो कि इंतहाई नागुज़ीर है। हमें वतन अजीज पर सबसे पहले इसे महंगाई की लानत से छुटकारा दिलवाना है, सूद की लानत से छुटकारा दिलवाना है। हमें वन नेशन बन के इस मुल्क की खिदमत करनी है और अपने मुल्क के साथ वफादारी यही है कि जिस जिस शोबाए जिंदगी में हम हैं, हम दयानतदारी के साथ अपने वतन अजीज की तौकीर और सरबुलंदी के लिए काम करें, शबाना रोज कोशिश करें और वतन अजीज को अक़वाम आलम में सरबुलंद और सुरखरू करें। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि बहसीयत कौम हर पाकिस्तानी का फर्ज है कि वो फर्ज शनासी के साथ ये तय कर ले कि पाकिस्तान के लिए क़यादत कैसी होनी चाहिए। काज़िब झूठा शख्स पाकिस्तान का लीडर नहीं हो सकता। मेरा आइन इजाजत नहीं देता। मेरे पाकिस्तान का आइन मुसावी हुकूक की बात करता है, आज़ाद अदलिया की बात करता है, तालीम, सेहत और इंसाफ की बात करता है जो इस मुल्क में नापेद हो गया। अगर कोई गरीब अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है तो हमारे सेल्फ फाइनेंस के अलावा तरीका कार ही नहीं रहा। हर जगह पे बैरियर है कि किसी गरीब का बच्चा किसी मंजिल तक ना पहुंच सके। एक खास क्लास है, एलीट क्लास, जो बड़े स्कूलों से पढ़कर हम पर हाकिम हो जाती है। वही हाकिम है, वही ताजिर है, वही सियासतदान है, वही 25 करोड़ अवाम की तकदीर के फैसले करने वाले हैं। हमें सोचना होगा, कौम को उठना होगा, कौम सारी बेदार हो और सोचे कि पाकिस्तान को कैसी क़यादत की जरूरत है। आज सबसे बड़ा अलमिया हमारे साथ सियासी क़यादत का फुकदान है। जब हम इस गैप को कवर कर लेंगे फिर इंशाअल्लाह हमारे लिए मंजिल आसान हो जाएगी। अभी कौम बटी हुई है, अभी कौम नान रोटी के चक्कर में पड़ी हुई है, फिक्र मुआश में पड़ी हुई है। इस कौम को हमें जगाना है, बेदार करना है, कौम को कौमी धारे में लाना है। हर कोई 1.5 इंच की मस्जिद बना के न बैठे, बल्कि सारी कौम एक एजेंडे पर इकट्ठी हो कि हमें मुसावी हुकूक चाहिए, हमें अदल और इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को तालीम चाहिए, हमारी दहलीज पर सेहत का बंदोबस्त होना चाहिए। और कौम अगर जिंदा नहीं होती, कौम इकट्ठे नहीं होती तो मुल्क तो है लेकिन कौम नहीं है। अगर कौम होगी, मुल्क कौम के लिए बना था, अगर कौम होगी, कौम जिंदा व जाविदा होगी तो इसकी मंजिल इंशाअल्लाह बफज़्ल ताला
اپنی منزل سے یہ ہمکنار ہوں گے اور سرخرو ہوں گے اور اقوام عالم میں ان کو عزت ملے. سلطان محمود چودھری صاحب، ابھی ہمارے ساتھ جو پیرزادہ صاحب بیٹھے ہیں وہ انٹرنیشنل ہاکی کے پلیئر بھی ہیں. وہ پہلے کہہ رہے تھے مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا، اور پاکستان تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ہے کہ ایز اے مسلمان ایک جھوٹ ہی ہمارے ملک سے ختم ہو جائے. تو آپ نہیں سمجھتے ساری برائیوں کو جو جڑیں سب ویسے ختم ہو جائیں گی؟ جی انہوں نے درست فرمایا، میں ان کی بات کی تائید کرتا ہوں. بالکل انہوں نے حق فرمایا کہ جھوٹ ہی ہر بربادی کی بنیاد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ ہلاکت میں ڈالتا ہے اور سچائی جو ہے وہ نجات کی منزل سے ہمکنار کرتی ہے. بالکل انہوں نے درست فرمایا. جھوٹ، میں نے پہلے عرض کیا کہ جو شخص جتنا جھوٹا ہے وہ اتنا بڑا لیڈر ہے، اور ہمیں یہی تو دیکھنا ہے کہ قیادت کس کیسی ہونی چاہیے. ہم جب تک قیادت نہیں چن پاتے تو ملک منزل تک نہیں پہنچتا، اپنے منزل اور اقدار تک نہیں پہنچتا. سلطان صاحب، جس کو بھی عوام ووٹ دیتی ہے وہ تو اچھا کر کے دیتی ہے ووٹ. اس کو تو نہیں پتا اس کا جو رہنما ہے جس کا وہ چناؤ کر رہے ہیں وہ آگے جھوٹ بولے گا یا سچ بولے گا، ملک کو لوٹے گا یا ملک کا فائدہ کرے گا. وہ جو پارلیمنٹ میں جاتے ہیں تو عوام تو ویسے ہی بھول جاتی ہے. کہتے ہیں جمہور عوام کو کہتے ہیں پارلیمنٹ میں جمہور کی حکومت ہے. اپنا بیانیہ نہیں بیان کر سکتا، جو اپنی اسٹیٹمنٹ پہ نہیں کھڑا، صبح اس کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، شام کو بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، اگلی صبح بیانیہ اور ہوتا ہے. ایسے لیڈر کو قوم لیڈر کیوں مانتی ہے؟ یہاں قوم قصوروار ہے کہ وہ جو ڈگڈگی بجاتا ہے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. میں نام نہیں لوں گا، کسی کا کچھ زندہ ہے، کسی کا کچھ مردہ ہے، کسی کا کچھ چل رہا ہے، کسی کا کچھ چل رہا ہے. قوم کو سوچنا ہوگا کہ ہمیں قیادت کیسی چاہیے. جب قیادت دیانتدار نہیں ہوگی، ایماندار نہیں ہوگی، سچی نہیں ہوگی تو وہ کبھی قوم کو منزل تک نہیں لے جا سکے گا. پہلے تو وہ اس قوم کو کشتی کا ملا، میری بات مکمل ہونے دیں، کشتی کا ملا سویا ہوا ہو یا فراڈ ہو یا سمندری قزاقوں کے ساتھ ملا ہو، ڈاکو اور چور ہو یا اس کا کوئی ایجنڈا اور ہو، تو ایسے ملا اور ایسے کشتی کے کیپٹن اور ایسے جہاز کو ڈبو ہی دیا جاتا ہے، نہ کہ قوم کو کسی کے یہاں یرغمال بنا دیا جائے. یہاں یہ ہوا کہ قوم کو یرغمال بنا دیا، کسی کو معاشی طور پہ، کسی کو سیاسی طور پہ اس کی فکر آ گئی، دبا دی گئی، اس کی سوچوں پر پہرے ڈال دیے گئے. جب اتنا جھوٹ ہوگا تو پھر جھوٹ بھی کبھی کبھی لوگوں کو سچ لگنے لگتا ہے. ہمیں تمیز کروانی ہے آپ کی وساطت سے، میڈیا کی آزادی کی وساطت سے لوگوں تک پہنچائیں کہ لیڈر ہونا کون چاہیے. لیڈرشپ پہ کوئی پروگرام کریں. جو جھوٹے ہیں، جن کو لوگوں نے آزمایا ہے کئی بار، ان کو پھر ابھی اور آزمانے کی ضرورت ہے. اور اگر کوئی شخص رات کو کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے، صبح کوئی دیتا ہے، ڈلیور نہیں کر رہا، تو پھر اس بندے کے پیچھے لگ کے کیا کرنا ہے؟ یہ قوم کو سوچنا ہو. چودھری صاحب، پہلے تو ہماری قوم کو یہ پتا ہونا چاہیے تھا لیڈر میں اور سیاستدان میں فرق کیا ہے. اس کے بعد بھی بیچارہ فیصلہ ہم کو تو روٹی تک محدود جیسے آپ کہہ رہے کر دیا گیا ہے. وہ صبح کی روٹی شام کو کس طرح پوری کرنی ہے اسی کے اوپر صبح و شام کرتے ہیں. لیکن ایز اے قوم پہلے تو ہمیں خود دیانتدار ہونا پڑے گا. خود ہمیں وہ ناپ تول میں کمی ختم کرنی پڑے گی. پہلے خود ہمیں وہ میرٹ پہ آنا پڑے گا، جب بھی ہم دوسروں دیانتدار ثابت کر سکتے ہیں. تبلیغی شخص اگر یہ بات کرے تو اچھی لگتی ہے، آپ ماشاءاللہ جرنلسٹ ہیں. جب جزا اور سزا کا نظام ملک میں نہیں ہوگا تو کم تولا جائے گا، جھوٹ بولا جائے گا. جب پتا ہو کہ پکڑا جاؤں گا تو یہ سزا ہوگی، ملاوٹ کروں گا تو مغرب کی طرح سزائے موت ہوگی، پھر نہ ملاوٹ کرے گا، نہ کم تولے گا، نہ جھوٹ بولے گا. یہاں جزا اور سزا کا نظام معطل ہو گیا. یہاں عدلیہ جو ہے وہ امیر کی رکھیل بن کے رہ گئی ہے، غریب کو انصاف نہیں مل رہا. جب آپ قوت نافذہ رکھنے والے لوگ عوامر کو نافذ نہیں کریں گے، اس وقت تک لوگوں کو بالکل ان کی تقدیر کو بدلا نہیں جا سکتا، ان کی سوچ کو بدلا نہیں جا سکتا. یہ جو بات انصاف کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی نہیں کرتا. یہ سارا ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اسے کون روک سکتا ہے؟ وہ حاکم وقت روک سکتا ہے، وہاں کی عدلیہ روک سکتی ہے. یہاں ہمارا نظام عدل معطل ہو چکا. نظام عدل کو بحال کرنا ہوگا، جزا اور سزا یقینی بنانی ہوگی. چور کو جب سزا ملے گی، کم تولنے والے کو جب سزا ملے گی، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والا جب اپنا مال بیچے گا اسے سزا ہوگی، تو پھر کبھی کوئی ایسا نہیں کرے گا
جب ان کی گرفت ہی نہیں ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، تو پھر ہم کس طرح کہیں کہ قوم پہلے صحیح ہو؟ یہ تو وہی بات ہے کہ آپ صحیح ہو جائیں، ہونا چاہیے، ہر شخص کو ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی صحیح ہونا چاہیے، لیکن قومی لیول پر، ملکی سطح پر جب سوچتے ہیں تو اس وقت ایک ہی بات سامنے آتی ہے، جزا اور سزا کا نظام، جو ان کو سزا مل جائے اور جو اچھا کر رہا ہے اسے اس کی جزا مل جائے۔ بہت شکریہ سلطان محمود چودھری صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا، اپنی گفتگو سے ہمارے ناظرین کو اپنے ویوز سے آگاہ کیا اور اپنے دل کی باتیں کی، کیونکہ یہ بہت ہی اچھی گفتگو ہیں جو اگر ہم ایک آج 75 سال کی سالگرہ منا رہے ہیں، اگر ایک لفظ یا ایک سوچ لیں، آج ہم نے ایک الٹ کام چھوڑنا ہے، ایک سیدھا کرنا ہے، ایک اچھے لیڈر کا چناؤ کرنا ہے، ایک برائی کو چھوڑنا ہے، تو ایک بھی بندہ غلط کاموں کو چھوڑے تو ایک دن وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ لیکن کہتے ہیں اچھا کہنے سے آپ بندہ خود اچھا ہو جاتا ہے، برا کہنے سے خود بھی برا بن جاتا ہے، اس لیے سب کو اچھا کہیں اور سب کے ساتھ اچھائی کریں، نیکی کا عمل کریں، نیکی کا درس دیں، خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو بھی اس طرف ترغیب دیں۔ بہت شکریہ سلطان محمود چودھری صاحب، پیرزادہ صاحب۔